الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین محترم، ہمارے بہت سارے خطباء واعظین ایک روایت برسر منبر بیان کرتے ہیں، بلکہ ایک بہت نامی گرامی خطیب نے بھی اپنی ایک گفتگو میں اس روایت کو بیان کیا کہ حضرت مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح زمین پر منعقد ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ پر منعقد کیا، اور اس میں خصوصی ملائکہ کو اس میں شریک فرمایا، اور پھر اس کے بعد ان فرشتوں میں شجر طوبہ نے یاقوت اور موتی جو ہیں وہ نچھاور کیے، اور وہ موتی ان کے پاس قیامت تک رہیں گے اور وہ قیامت تک اس پر فخر کرتے رہیں گے۔ تو یہ ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے، تو اس روایت کی استنادی حیثیت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ روایت بالکل جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، موضوع روایت ہے، اور اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ چنانچہ یہ میرے پاس کتاب ہے علامہ ابن جوزی کی۔ علامہ ابن جوزی تحقیق میں بہت بڑا نام ہے، ان کی کتاب کتاب الموضوعات ہے۔ انہوں نے اس کتاب الموضوعات میں اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ زوجتک من علی، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں نے تیرا نکاح علی کے ساتھ کر دیا، ثم امر شجر الجنان، پھر جنتوں کے درختوں کو حکم دیا، تو انہوں نے فنثرت علی الملائکۃ، فرشتوں میں موتی تقسیم کیے، تو جس نے ان میں سے موتی حاصل کر لیا تو فخر بہ الی یوم القیامہ، تو وہ قیامت تک اس پہ فخر کرتا رہے گا۔ تو یہ روایت بیان کرنے کے بعد علامہ ابن جوزی کہتے ہیں ھذا حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع ہے، اور اس حدیث میں جعفر الفریابی ہے، کان یکذب، وہ جھوٹ بولتا تھا نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ اور ابن عدی نے کہا کہ یسرق الاحادیث، وہ حدیث چوری کرتا تھا، اور ابن حبان نے کہا لا یجوز الاحتجاج بہ، کہ اس سے حجت پکڑنا، دلیل پکڑنا، حدیث بیان کرنا یہ جائز نہیں۔ یہی بات علامہ ابن حجر مکی، جو ملا علی قاری کے محقق احناف ملا علی قاری کے استاذ ہیں، اور ان کا سن وصال 974 ہجری ہے، انہوں نے علامہ ابن حجر حیتمی نے الفتاوی الحدیثیہ کے اندر اسی روایت کے متعلق بیان کیا کہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو حضرت فاطمۃ الزہرا کے ساتھ نکاح بیان کیا جاتا ہے بکیفیات من اجتماع الملائکہ، جس میں فرشتوں کا اجتماع ہے، ونثر طوبى علیہم الدر والیاقوت، اور شجر طوبہ نے جو ان فرشتوں میں موتی اور یاقوت تقسیم کیے، تو اس روایت کی حیثیت کیا ہے؟ تو فاجاب بقولہ، علامہ ابن حجر مکی نے جواب دیا ھذہ الاحادیث کلھا کذب موضوعۃ، اس طرح کی تمام روایات جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کا عرش معلیٰ پہ نکاح ہوا، یہ تمام روایات جھوٹی ہیں، موضوع ہیں، اور مفترن علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ جھوٹ بھی ہے اور آپ کی ذات پہ افتراء بھی ہے۔ اور اس بات کو علامہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی بیان کیا ہے کہ یہ روایت موضوع اور من گڑت ہے۔ لہٰذا جب حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل میں احادیث کثیرہ موجود ہیں، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں کثیر احادیث موجود ہیں، جن میں سب سے بڑی حدیث فاطمۃ بضعۃ منی ہے، تو پھر ایسی احادیث کو چھوڑ کر موضوع اور من گھڑت روایات یا نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کر کے کوئی فضیلت بیان کرنا، یہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔